تو لہذا حضرت امیر حمزہ کی شہادت رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی. سرکار ظاہری طور پر بھی زندہ تھے جب احد میں حضرت امیر حمزہ پاک شہید ہوئے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اشکبار ہوئے اور آپ نے دکھ محسوس کیا، وہ کتابوں میں درج ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو لفظوں کے ساتھ بیان کرنا کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے محبوب چچا ہیں. دوسرا شرف ان کا یہ ہے کہ انہوں نے سرکار کے ساتھ دودھ پیا. نبی پاک کے رضائی بھائی کا رشتہ بھی ان کو حاصل ہوا. اس اعتبار سے دورہ ان کا رشتہ رسول اللہ سے بنتا ہے. احد کے میدان میں جب مشرکین کفار کے سامنے مصطفیٰ والے گئے تو کافروں کی تعداد 3000، مسلمان ٹوٹل 1000، اور وہ بھی راستے میں جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے اپنے 300 خاندان کے قبیلے کے لوگ راستے سے واپس موڑ لیے. پیچھے ٹوٹل 700 صحابہ کرام کی جماعت رہ گئی 3000 کے مقابلے میں. اور حالت یہ تھی کہ صرف 2 مجاہدوں کے پاس گھوڑے تھے، بس ایک زرہ پوش اور 2 مجاہد جو گھوڑوں پہ سوار تھے، سواریاں تھیں جن کے پاس، باقی سب پیدل. وسائل کی کمی ہے مسلمانوں کے لیے. ہر دور میں مسلمان کو وسائل کا سامنا کرنا پڑا. جنگی اسلحہ کبھی بھی مسلمانوں کا دشمن کے مقابلے میں پورا نہیں ہوا. ہمارے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے جی پہلے تیاری کریں، اتنا بڑا مضبوط دشمن ہے تو اس کے مقابلے میں آپ کمزور سے میدان میں اتر جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا. تو مسلمان کی تاریخ اس حوالے سے روشن ہے کہ بدر کے میدان میں کفار کتنی بڑی تعداد میں تھے اور اسلحے کے ساتھ آئے، اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑے سے مسلمانوں کو اسلحے جنگ رکھنے والے دشمنوں کے مقابلے میں فتح کے تاج عطا فرمائے. تو اس لیے یہ جذبوں کی جنگ ہوتی ہے. جذبہ جس کا جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی وہ میدان میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہتے مسلمانوں کو فتح کے تاج عطا کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا کہ کبھی بھی اپنے وسائل کی کمی پر بزدل نہ بننا کہ ہمارے وسائل کم ہیں اور دشمن مقابلے میں زیادہ وسائل رکھتا ہے، اسلحہ جنگ اس کے پاس جدید ہے یا زیادہ رکھتا ہے. فرمایا اس پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، بھروسہ مجھ پہ کرنا، میری رضا کے لیے میدان میں اترنا. فتح و نصرت تمہیں ایسے ہی دوں گا جیسے پہلے میں نے مصطفیٰ والوں کو عطا فرمایا. اور ہم نے پاکستان کی سرزمین پر 65 کی جنگ میں دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے سنا، دیکھنے والے بھی ابھی ہیں اور سننے والے تو سارے ہی ہیں. کئی بچے بعد میں پیدا ہوئے لیکن بہت بڑی تعداد اب بھی ہے جو 65 کی جنگ کے عینی شاہد ہیں، جنہوں نے 65 کی جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ابھی پاکستان کو بنے عرصے ہی کتنا گزرا ہے کہ اتنا بڑا دشمن ایک دم سے حملہ آور ہو گیا اور منصوبہ بنا کے آیا جی کہ
میں نے اس طرح ملیمیٹ کر دینا ہے پاکستان کو. تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ صبح ناشتہ ہم نے لاہور میں کرنا ہے. چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جتنے اسلحے کے ساتھ لیس ہیں، ہماری جو جنگی تیاری ہے، اس کے مقابلے میں پاکستانی فوج کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو ہمارے ٹینکوں کا مقابلہ کون کر سکے گا؟ مگر اللہ نے پاکستانیوں کو جو مصطفیٰ کے عشق کا خاص خزانہ عطا فرمایا ہے، ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایک ایک حضور کا عاشق ہمارے ٹینکوں کو ایسے اڑائے گا جیسے یہ اپنے کوٹھے پہ پتنگوں کو اڑاتے ہیں. ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے اتنے بڑے اسلحے کے ساتھ ہم بھرپور قوت سے آ رہے ہیں، اور کہہ رہے تھے صبح ناشتہ لاہور کریں گے، لاہور میں ہمارا ناشتہ ہوگا. لیکن جو ہی ایک مقام پر پہنچے تو پھر نظارہ کیا کائنات نے کہ اب مجاہدوں کے سامنے دو رستے تھے کہ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے اور ہم ان ٹینکوں کو اسلحے سے نہیں روک سکتے. تو پھر کمانڈر کے ساتھ ان سپاہیوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنی چھاتی پہ باندھ کے تو ٹینکوں کے نیچے چلے جائیں. تسی ہم چپ ہو گئے اور پتہ لگ رہا ہے تسی سارے روزانہ ٹینک تھڑی ہو گئے. اتنا بھی سوکھا کام نہیں، اوکھا کام ہے. سبحان اللہ دے آپ ہی چھوڑو جڑے گئے انہیں گئے. باقی تو ہم سارا ماشاءاللہ ہم تسی شیور مرغے کھاؤ تے آرام کرو، لیکن جو گئے ہیں ان کے لیے تو سبحان اللہ کہہ دے آپ. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یا تو یہ ہو کہ دشمن آئے اور ہماری بیٹیوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھا کے لے جائے، ہماری ماؤں کی عزتوں کو تعطار کرے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کرے، یا یہ کریں کہ ہم اپنی قوم کے لیے، وطن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں. تو پھر پاکستانی فوجی مصطفیٰ کے غلام، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ چاہے کوئی کیسے ہی چھوٹے موٹے اثرات پڑتے رہیں، لیکن اب بھی ہماری فوج کے اندر وہ خاص مجاہد موجود ہے کہ جنہیں ذہن اللہ نے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کے دروازے کی خیرات کا عطا فرمایا، اور اسی سے ہمارا دشمن خائف ہے، ڈر رہا ہے. نہیں تو پاکستان کو ختم کرنے کی کتنی مرتبہ نقشے شائع ہو چکے. اس صدی میں پاکستان نہیں ہوگا، اگلی صدی میں پاکستان نہیں ہوگا، نقشے میں نظر نہیں آ رہا. جنہوں نے نقشے بنا کے پاکستان کو نقشے سے نکالا وہ خود دنیا سے نکل گئے. پاکستان کا جھنڈا اب بھی عزت کے ساتھ لہرا رہا. مجھے وہ جذبہ ہے جو اللہ نے مسلمان کو عطا فرمایا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جوش شہادت میں میدان احد میں کھڑے ہیں. اب دیکھیں ذرا کیسا وہ وقت ہوگا جب حضور کے غلام جان فروشی میں ایک سے بڑھ کے دوسرا آگے بڑھ رہا ہوگا کہ میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے نام پہ پیش کروں گا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی جماعت ہے کفار کے مقابلے میں ایک کر کے جا رہے ہیں. پھر اسی دوران میں مصطفیٰ والوں میں سے 70 خوش نصیبوں نے شہادت کے جام پی لیے. ان شہید ہونے والوں میں حضور کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آپ کا قاتل وحشی جو بعد میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا دیا. وحشی نے حضرت امیر حمزہ پر ایک ایسا نیزہ پھینکا جس نیزے کی وجہ سے آپ کے ناک کے اوپر زخم آیا، نیزہ پیوست ہو گیا، آر پار ہو گیا، حتیٰ کہ آپ زمین پہ تشریف لائے. زمین پہ آنے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا رعب اتنا تھا کوئی دشمن آپ کے قریب نہ آ سکا. وحشی کہتا ہے میں انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ حضرت امیر حمزہ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی.
کہتا ہے میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کے میں نے اپنا نیزہ نکالا، نیزہ نکالنے کے بعد ہندا نے مجھے کہا تھا حمزہ کا کلیجہ نکال کے لانا، میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی، میں تجھے انعام و اکرام سے نوازوں گی۔ پھر اس نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کر کے آپ کا کلیجہ مبارک نکال لیا۔ اللہ اکبر۔ گھمسان کی جنگ ہوتی رہی، حتیٰ کہ جب جنگ کا اختتام ہو گیا، میرے مصطفیٰ نے سارے اپنے صحابہ پہ نگاہ ڈالی، چونکہ پہلے جنگ کی وجہ سے کوئی نہیں نظر آ رہا تھا کون کہاں ہے کدھر ہے، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی سرکار نے ادھر ادھر دیکھا، فرمایا اور نظر آ رہے ہیں میرا محبوب میرے چچا میرے حمزہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت مولا علی کو بلایا، فرمایا علی ذرا دیکھو تو صحیح نا ہمارے چچا کہاں ہیں؟ اب جناب سید الشہداء امیر حمزہ مولا علی کے بھی چچا ہیں، نبی پاک کے بھی چچا ہیں، حضرت امیر حمزہ نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں۔ حضرت حیدر کرار تشریف لائے میدان کے درمیان جہاں شہداء کے اجساد مبارکہ تھے، وہاں پر آ کے دیکھا حضرت امیر حمزہ جلوہ فرمائے، مگر حالت یہ ہے آپ کا مسلح کیا جا چکا ہے، آپ کا ناک کاٹ دیا گیا، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں بھی نکال دی گئیں، حتیٰ کہ آپ کا سینہ بھی چیر دیا گیا، سینہ چیر کے کلیجہ نکال لیا گیا۔ جب اس حالت میں مولا علی نے حضرت شیر خدا امیر حمزہ کو دیکھا، شیر خدا مولا علی کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی، مولا علی رو پڑے، مولا علی اشکبار ہو گئے، پلٹ کے پیچھے گئے سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہنے لگے آقا میں نے چچا کو دیکھا ہے لیکن بتا نہیں سکتا کس حال میں دیکھے آ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی مجھے لے چلو میں اپنے چچا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اسلام پسندوں، اسلام کے چاہنے والوں، مومن مسلمان کہلانے والوں، ہمیں تو پیدائشی طور پہ دین مل گیا، نہ ہمارا کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا، نہ ہمیں مارا گیا، نہ ہمیں ستایا گیا، نہ ہمارے والد کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی کھال کھینچی گئی، نہ ہماری ماں کو زمین پہ گھسیٹا گیا، نہ ہمیں کسی دشمن نے آ کے ہاتھ لگایا، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ ادھر ہماری آنکھ کھلی ہے، ادھر ہمارے کانوں میں بھی اللہ کا نام گونج رہا تھا، ادھر ہم بولنے کے قابل ہوئے تو ہمیں بسم اللہ پڑھا دی گئی، ہمیں کلمہ بھی سکھا دیا گیا، کچھ ہمارا لگا نہیں ہے لیکن قدر کرو، ذرا دیکھو تو صحیح یہ اسلام، یہ کلمہ، یہ قرآن، یہ نماز، یہ دین کتنی مشکلوں سے آگے بڑھا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے مصطفیٰ کے کتنے پیاروں نے اپنے خون جگر کو پیش کیا ہے۔ سرکار کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا علی مجھے لے چلو میں اپنے چچا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب احد کا میدان ہے، اللہ کرے سارے حاضری کریں، اللہ کرے سارے وہاں جائیں، ہمارے مختار بھائی ابھی حاضری دے کے آئے اور بھی بہت نصیب والے رمضان شریف میں ہو کے آئے، اللہ کرے احد شریف میں حاضری ہو۔ آپ جب احد میں جائیں گے اللہ کی عزت کی قسم ہے کائنات میں کسی جگہ وہ خوشبو نہیں ہے جو امیر حمزہ کے مزار پہ آتی ہے،
کتنی اعلیٰ خوشبو سید الشہداء امیر حمزہ پاک کے مزار شریف سے آتی ہے۔ کائنات کے اندر ایسی خوشبو کہیں اور نہیں۔ اگر کسی نے وہ خوشبو دیکھ محسوس کی ہے تو ریاض الجنت کے اندر محسوس کی ہے، چونکہ یہ جنتی خوشبو ہے، یا ریاض الجنت سے آتی ہے یا سید الشہداء امیر حمزہ کے دربار سے آتی ہے۔ سرکار تشریف لے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا محبوب چچا کا ناک کاٹ دیا گیا، میرے محبوب چچا کے کان بھی کاٹ دیے گئے۔ وہ میرا امیر حمزہ، میرا پیارا شیر چچا، جسے سرکار دیکھتے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جو ہم وقت کفار کے مقابلے میں سرکار کا دفاع کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس کے سامنے آ جاتے، کہتے تھے او میرے پیارے محمد، میرے ہوتے ہوئے کوئی دشمن تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ آج جب اس پیارے چچا کو اس حالت میں حضور نے دیکھا، جس پیارے کے لیے زمین آسمان والے روتے ہیں، وہ مصطفیٰ حضرت امیر حمزہ کے لیے روتے نظر آ رہے تھے۔ سرکار کی آنکھیں اشک بار ہوئے، رو پڑے سرکار، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس سے پہلے میں نے مصطفیٰ کو اس انداز سے روتا ہوا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اسی حالت میں دیکھا گیا حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت سیدہ صفیہ نبی پاک کی پھوپھی مبارکہ وہ آ رہی تھی۔ آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر سے کہا زبیر جاؤ ماں کو روکو، عورتوں کے دل کمزور ہوتے ہیں، بہن نے اگر بھائی کو اس حالت میں دیکھ لیا بہن سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حضرت زبیر آگے بڑھ کے کہنے لگے ماں آگے نہ جائیں، رسول اللہ نے فرمایا آپ رک جائیں۔ حضرت بی بی صفیہ فرمانے لگی زبیر راستے سے ہٹ جا، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، یہ ہماری کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے، حمزہ سے بڑا بھی کوئی شیر ہمارے گھر میں ہوتا ہم اسے بھی ہنستے ہوئے اللہ کے نام پہ دے دیتے۔ سبحان اللہ، بولے ذرا سے سبحان اللہ۔ حضور کا خاندان بھی کتنا بڑا خاندان ہے، سرکار کے خاندان پہ قربان جائیں، مصطفیٰ کے خاندان کے مرد تو مرد، سرکار کے خاندان کی تقدس ماں بیبیاں، اللہ نے ان کو بھی وہ جرأت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے مرد وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں نبی پاک کے خاندان کی تقدس ماں بیبیوں کو اللہ نے جرأت عطا فرمائی۔ آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور پھر اس کے بعد چادریں دی، فرمایا زبیر یہ میں چادریں اپنے بھائی کے لیے لائی ہوں، میرے بھائی کو ان چادروں میں کفن دینا۔ اللہ اکبر، جب دیکھا تو ایک انصاری صحابی شہید، ان کا کوئی کفن کرنے والا نہیں تھا، سرکار نے فرمایا ایک چادر اس شہید کو دے دی جائے۔ اب ایک چادر پیچھے بچ گئی، جب حضرت امیر حمزہ کے اوپر ڈالی گئی تو چادر چھوٹی ہے، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ شہداء احد کو جو چادریں کفن میں ملی وہ کفن کی چادریں بھی مکمل نہ تھی۔ وہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اب کیا کریں، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو ان کے سر ننگے ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سروں کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو، سروں کو چادر سے چھپا دو، سر پہ چادر کرو اور ان شہیدوں کے پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ اوپر گھاس ڈالی گئی، جہاں چادر نہیں پہنچتی تھی، جگہ جو باقی بچ گئی پاؤں ننگے تھے، تو شہداء احد کے پاؤں پہ گھاس ڈال کے ان کو اس پردے میں پردہ پوش کیا گیا۔ ہم شکوے پہ بیٹھے ہیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، جو اتنے اللہ کے پیارے تھے انہیں تو کفن بھی پورا نہیں ملا۔
خود دیکھو اللہ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا ہمیں، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جن پیاروں کے دم قدم سے اس کائنات میں بہار ہے، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہیں تو کفن کی چادریں بھی پوری میسر نہ آ سکی۔ یہ انہی کی قربانیوں کا واسطہ ہے۔ اگر بہت عالی شان کفن دینا چاہتے میرے آقا تو کائنات کے سارے بادشاہ تو مصطفیٰ کے دروازے کے گواہ ہیں۔ کائنات کے سارے بادشاہ تو مصطفیٰ کے دروازے کے گواہ ہیں۔ اگر حضور چاہتے کہ بہت بڑا حسین کفن میں نے اپنے چچا کو دینا ہے تو کائنات کے اندر اس سے بڑا کفن کسی کا نہ ہوتا جتنا پیارا کفن حضرت امیر حمزہ کو پہنایا جاتا، لیکن ان کپڑوں کے ساتھ اس حالت میں ان کو اس طرف بھیجا گیا تاکہ قیامت تک کوئی غریب آئے، مسکین آئے، کمزور آئے تو وہ کہیں دل چھوٹا نہ کر بیٹھے کہ مجھے تو پورا کپڑا ہی میسر نہیں آیا۔ نبی کریم سرکار نے اپنے محبوب چچا کو اس حالت میں دفن کر کے قیامت تک اپنے غلاموں کے حوصلے بڑھائے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کا محبوب ہے اور پورا کفن بھی لے کے نہیں جا رہا۔ تو لہٰذا اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کرو، جو اللہ نے مہربانیاں فرمائی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ شہدائے احد کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ پاک کی شہادت کے صدقے سے امت مسلمہ کو جہاد کا جذبہ اور مر مٹنے کے جذبات محبت اللہ ہمیشہ نصیب رکھے۔ وآخر